جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور و جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہ ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے اس شہر میں جبارین یعنی عمالقہ ہیں اور وہ بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا کہ اے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان دیا ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو وہ پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جن میں سے سورۃ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا، اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم و تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو 2 معجزات آپ کو عطا فرما کر بھیجا، ایک عصا، دوسرا ید بیضا یعنی روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو اپنی اصلی حالت میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا، بے کسی مرض کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اسی معجزے کا نام ید بیضا ہے، جو ایک عجیب اور عظیم معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی
जो रोज़ाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो दुखनी हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी निमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, यानी तुम पर मन और सलवा नाजिल किया। मन और सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोज़ाना तुम लोग उसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज़ इसका ज़ख़ीरा मत करना। मगर बाज़ ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मन और सलवा ना उतरा तो हम लोग इस बेआब व गया चटील मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया, तो बनी इसराइल की नाफरमानी से ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ था, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था।